على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى في مقام آخر: قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود و سلام عرض کرے: الصلاۃ والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کروں نام تیرے پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے ناتے. ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے ناتے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے. چومن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. چمن جے کر گناہ ہے ونج فتوے لاؤنا تے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے. خالق دی کل خدائی ہے نا دی بادشاہی. خالق دی کل خدائی ہے نا دی بادشاہی. جو چاہندے نے کر دے
اے دین دے سپاہی جو چاون دے نکل دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب دانائے علام الغیوب امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ معطرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم عزیز سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج ہم بزم ادب کی صورت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ کے ذات پاک کا اور آپ کے وسیلہ پاک سے اللہ تعالیٰ کے دوسرے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی، ہمارے جمیع آباء و اجداد کی، حضور کے ہر امتی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے مختلف آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی نہ ہی لا خوف علیہم، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب بندوں میں سے جو مقام ولایت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اپنے ان محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے تو یہ لازمی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں کون، اللہ کے مقرب ہیں کون، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، یہ ولی اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ تو ہم نے اولیاء کاملین کی جماعت کو ہی دیکھا تو بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اولیاء کاملین نے ولایت کی بہت ساری تعریفات، علیحدہ علیحدہ تعریفیں ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا دل گناہوں سے صاف ہو اس کو ولی کہتے ہیں۔
چونکہ خاص طور پر حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس کا موقع ہے، تو آپ کی کتاب مستجاب کشف المحجوب سے ہی میں نے چند کلمات اکٹھے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا دل صاف ہو گناہوں سے اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اس صفائی کی تعریف حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ الصفاء لیس بصفت البشریہ، فرمایا یہ جو صفائی ہے نا یہ کسی بشر کی صفت نہیں ہے، یہ انسان کی صفت نہیں ہے، صفائی انسان کی صفت نہیں ہے، صفائی انسان کی صفت نہیں ہے، کیونکہ انسان بنا ہے لبادہ بشریت بنا ہے مٹی سے، اور مٹی کی حقیقت ہے گدلا ہونا، مٹی کی حقیقت ہے گندا ہونا، سقیف ہونا، بوجھ والا ہونا۔ تو انسان لبادہ بشریت میں ہے، تو لبادہ بشریت میں ہونے کی وجہ سے اس کی جو حقیقت ہے وہ گدلا ہونے کو چاہتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صفائی صفت بشریت نہیں ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی نا کہ صفائی صفت بشریت نہیں، کسی انسان کی صفت نہیں، یعنی کسی انسان کی طاقت کے اندر نہیں صفائی حاصل کرنا، تو صفائی کس کی صفت ہے؟ صفائی کرنا اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ ہمیں حضور سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا دل گناہوں سے صاف ہونا وہ ولی ہے، اور یہ صفائی کسی انسان کی طاقت میں نہیں، یہ صفائی لبادہ بشریت والے کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ صفائی اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ اللہ صفائی فرماتا ہے، اور جن لوگوں کی دلوں کی صفائی اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے ایسے ولی اور ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ چاہے ان کے چہرہ پاک کی زیارت کریں، چاہے وہ کسی پر اپنی توجہ فرمائے، اللہ انہیں بھی صفائی کی صفت سے موصوف فرما دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ حضور نے مومنین کی پہچان بتائی، اللہ کے ولی کی پہچان بتائی، حضور علیہ السلام نے اللہ کے قرب حاصل کرنے والے کی پہچان بتائی۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اگر تم یہ بات جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، تم اس بات کو پہچاننا چاہتے ہو تو جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو اللہ جب یاد آتا ہے نا تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو صاف کرنے والی ہوتی ہے، دلوں کی گندگی کو دور کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو جب صفائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ کے وہ محبوب اور برگزیدہ بندے جو مقام ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے خاص قرب کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ جب اپنی نگاہ کسی پر ڈالتے ہیں وہ اس کے دل کو اللہ کی عطا سے صاف کر دیتے ہیں، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کی وضاحت تو حضور نے خود ارشاد فرمائی۔ اسی لیے حضور داتا علی حجویری نے فرمایا کہ صفائی کسی بشری طاقت کی نہیں، صفائی کسی بشریت کی صفت نہیں، صفائی کیونکہ بشریت لبادہ بشریت ہے، اور لبادہ بشریت یہ جو انسان کا جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مٹی کی حقیقت ہے گدلا ہونا۔
اس لیے لبادہ بشریت صاف ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم یہ جو صفائی کرتے ہیں نا، یہ حضور داتا علی اجویری کا یہ جو فرمان ذیشان ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم اپنے جسموں کو پاک کرتے ہیں، اپنے لبادہ بشریت کو صاف کرتے ہیں، ہم بہت ہی تاکید کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم وضو بھی کرتے ہیں، ہم غسل بھی کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ظاہری بدن کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری بدن ہے، یہ لبادہ بشریت ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی کی خصوصیت ہے گدلا ہونا۔ یہ پھر بھی گندے کا گندہ رہتا ہے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، نگاہ ولی ہوتی ہے، اللہ کے مقرب کی جب نگاہ ہمارے دلوں کے اوپر پڑتی ہے، یہ گدلا لبادہ ہمارے اوپر ہی رہ جاتا ہے، ہمارے دلوں کو صفائی نصیب ہو جاتی ہے، ہمارے دل صاف ہوتے ہیں کسی ولی کی نگاہ ولایت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ولایت کی تعریف فرمائی، کشف المحجوب کے اندر جو تحریر ہے، حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولی وہ ہے جس کی نظر میں پتھر اور ہیرا ایک جیسا ہو جائے۔ یعنی جس طرح ہیرا بہت ہی قیمتی پتھر ہے، بہت ہی قیمت والا پتھر ہے، جب کسی بندے کی نظر میں وہ ہیرا اور عام پتھر ایک جیسا ہو جائے نا، اللہ وحدہ لا شریک اس کو ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وضاحت سب سے پہلے تو حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کشف المحجوب کے اندر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ لکھی، اور حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبے کو اگر سمجھنا ہے نا، تو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، نور اللہ قلبہ بالایمان، اللہ وحدہ لا شریک نے، حضور فرماتے ہیں جس کے بارے میں حضور نے یہ قول فرما دیا نا، ذرا اس بات کی وضاحت سمجھے۔ حضور نے فرمایا نور اللہ قلبہ بالایمان، اور حضور داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا حضور نے حضرت زید بن حارثہ اپنے غلام کو فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ میرا ایسا غلام ہے، اللہ نے اس کے دل کو ایمان سے روشن فرمایا ہے۔ اب جس کے دل کی روشنی کے بارے میں مصطفیٰ کریم خود ارشاد فرمائے، ذرا تصور کریں، ذرا اپنے دل کے اندر یہ بات لائیں، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے کیسا منور فرمایا ہوگا، کیسا منور کیا ہوگا۔ حضور داتا علی اجویری نے حضور کے اس قول مبارک کی تشریح خود کرتے ہوئے فرمایا جس طرح چاند سورج کو دیکھ کر، کیونکہ یہ سبھی کو علم ہے نا کہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، جس طرح چاند سورج کو دیکھ کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، بے عین ہی اسی طریقے سے جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے غلام حضرت زید بن حارثہ کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، گویا کہ حضرت زید بن حارثہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ چاند ہے اور چہرہ مصطفیٰ سورج ہے۔ جب سیدنا زید بن حارثہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے مستغرق ہوتے ہیں تو زید بن حارثہ کے دل کو اللہ اور زیادہ روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اسی کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ حق جاری ہے، یا علی یا زندہ۔ جس صحابی رسول کے بارے میں، اپنے غلام کے بارے میں حضور خود ارشاد فرمائے نور اللہ قلبہ بالایمان، اللہ نے میرے اس غلام کے دل کو ایمان کے نور سے روشن کیا ہے، اس کے نور کی روشنی کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی ہوگی۔ یہ حضور نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت زید بن حارثہ صبح کے وقت ہی، فجر کے وقت ہی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ،
اے حارثہ آج تیری صبح کیسے ہوئی، آج تو نے صبح کیسے کی؟ حضرت حارثہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، اے ابن حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا، حضور آج میں نے صبح ایمان والا ہونے کی حالت میں کی۔ حضور نے پوچھا اے میرے ساتھی، اے میرے غلام زید تو نے صبح کیسے کی؟ تو حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنے والے تھے، مصطفیٰ کریم کے جلووں میں مستغرق ہونے والے تھے، وہ اس خاص سورج سے، اللہ کے پاکیزہ سورج سے نعمتیں اور انعام حاصل کرنے والے زید بن حارثہ سے جب مصطفیٰ کریم نے پوچھا کیف اصبحت یا زید، اے زید تو نے صبح کیسے کی؟ حضرت زید نے بھی مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے، زید نے بھی فوراً عرض کی اصبحت مومنن، یا رسول اللہ آج میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زید اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کیا تجھے پتا ہے کہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے اس پر کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی جاتی ہے، کیا تجھے اس بات کا اندازہ ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آج میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں دنیا سے بے رغبت تھا، کہ میں دنیا سے بے رغبت ہوا، اٹھا فوری طور پر وضو کیا، پاکیزگی کا، ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دنیا و ما فیہا سے بے رغبت ہو کر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ مصطفیٰ ہے، پیارے مصطفیٰ کریم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میرا دل دنیا سے بے رغبت ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ کی طرف توجہ کی وجہ سے آج میں نے صبح مومن ہونے کی حالت میں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیرا دعویٰ ہو گیا، اور تو نے یہ بھی ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور تو دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کو تو کس انداز میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا؟ کس طریقے سے تو اپنی دلیل پیش کرے گا؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اب آپ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں نا تو میری یہ کیفیت ہے کہ میرے سامنے پتھر اور ہیرا ایک جیسے ہیں، میرے سامنے میرے سامنے ہیرے کی کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے پتھر کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ کیوں ہو؟ پتھر کی حیثیت کیوں ہو؟ ہیرے کی حیثیت کیوں ہو؟ حالانکہ اس وقت میری کیفیت یہ ہے، میرا ماحول یہ ہے، میری جسمانی کیفیت یہ ہے، پیارے مصطفیٰ کریم حاضر میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے عرش الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کا مقام، آپ کی بارگاہ کا مرتبہ، آپ کی بارگاہ کی شان، آپ کی بارگاہ کی عظمت اتنی بلند ہے میں کھڑا زمین پر زیارت کر رہے تو دعا بھی کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں عرش الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے زید تیری یہ دلیل کافی ہے، تیری یہ دلیل پختہ ہے، اس پر محافظت کر، اس کی حفاظت کر، جب تو اس کی حفاظت کرتا رہے گا اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا نفر اللہ قلبہ بالایمان، میرے غلام زید بن حارثہ کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے روشن کر دیا۔ اس وقت جب حضرت زید بن حارثہ نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہوں اور میں دیکھ عرش الہی کو رہا ہوں، میں آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش عظیم کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ جب حضرت زید بن ثابت و زید بن حارثہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی اس وقت حضور نے فرمایا اے زید یہ خاصہ تیرا ہی ہے، اللہ نے تجھے اس کرم کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ
اس انعام کے ساتھ خاص فرمایا ہے اس کی حفاظت کر اس کو محفوظ کر اور میری طرف سے میرے لیے ایمان ہے نفر اللہ قلبہ بالایمان اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے روشن کروا دیا حضرت زید بن حارثہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی بہت پیارے آقا آج میں نے جب صبح کی نا تو میں دنیا سے بے رغبت ہوا اور دنیا سے بے رغبتی کی کیفیت یہ تھی کہ میری آنکھوں میں پتھر کی بھی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے دنیا کے ہیرے جواہرات دنیا کے مال و اسباب کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں جب میری حالت ایسی ہوئی تو میں سمجھا کہ آج میں نے صبح ایمان کی حالت رکھی حضور کریم علیہ السلام نے ہم کے ایمان کی گواہی ارشاد فرمائی اس کے اوپر ایک دوسری دلیل کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے بہت ہی برگزیدہ بندے اللہ کے پاک اولیاء کاملین کی جماعت میں شامل ہوئے حضرت ابراہیم بن ادم دریا کے کنارے پر بیٹھے آپ کی سلطنت کا ایک وزیر آیا اس نے کہا اے ابراہیم بن ادم آپ جب بادشاہ تھے تو اچھے تھے دنیا پر آپ کی حکومت تھی بادشاہ تھی حضرت ابراہیم بن ادم سوئی کے ساتھ اپنی گدڑی کو سی رہے تھے آپ نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا اس نے کہا وزیر نے کہا یہ کیا ہوا یہ کیا بات ہوئی میں نے آپ کو کہا آپ دنیا پر حکومت کرتے تھے اچھے تھے آپ نے اپنی سوئی کو بھی دریا میں پھینک دیا حضرت ابراہیم بن ادم میں نے دریا کی طرف چہرہ فرما کر آپ نے فرمایا مچھلیوں جو سوئی میں نے پانی میں گرائی ہے وہ مجھے دو حضرت ابراہیم بن ادم نے حکم فرمایا ہزاروں مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سونے کی سوئیں لے کر سیدنا ابراہیم کی بارگاہ میں آتے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا نہیں مجھے سونے کی سوئیں نہیں چاہیے جو سوئی میں نے خود گرائی ہے مجھے وہی سوئی اتنے میں مچھلی آتے رہے اس نے وہی سوئی جو حضرت ابراہیم بن ادم نے گرائی تھی وہی اپنے منہ میں پکڑی ہوئی حضرت ابراہیم بن ادم نے اس سوئی کو لے لیا وزیر پھر کہنے لگا کہ دیکھیں ہزاروں مچھلیاں آئی تھی ہزاروں مچھلیوں کے منہوں میں سونے کی سوئیاں تھی اگر یہ دنیا کے اندر پائی جاتی اگر یہ آپ کے سامنے ڈھیر کی جاتی تو یہ منوں کے حساب سے سونا جمع ہو جاتا آپ نے پھر غلطی کر دی آپ نے سونے کو جمع نہیں کیا آپ نے سارا سونا واپس کر دیا اور اپنی وہ زنگ آلود سوئی دوبارہ طلب کی جو آپ کو پیش کی گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا اوے دنیا کو چاہنے والے دنیا کی حرص کرنے والے یہی تو بات میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں سونے کی اور لوہے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر سونا بھی ہوتا اس کی بھی وہی حال ہوتا اگر لوہے کی سوئی ہے اس کا بھی وہی حال ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ میں نے حکم کیا ہزاروں مچھلیاں میرے حکم پر دریا سے باہر آئے اب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حکومت میرے لیے بہتر تھی یا جس مقام پر اللہ نے اپنے مجھے فائز کیا ہے جو دنیا و معافیہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے جو کچھ پانیوں میں ہے جو کچھ کائنات میں ہے کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی یہ لیے دنیا کی حکومت سے ہزاروں کروڑوں درجے بہتر ہے دنیا کی میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو حضرت گرامی حضور سیدنا داتا علی حملی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا اور اسی کو ولی قرار ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ولی وہی ہے جس کی نظر میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہ ہو جس کی نظر ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کے قرب کی طرف ہو جس کی نگاہ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل کی طرف ہو جس کی توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت کی طرف ہو ایسا بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اس کو اللہ قرب ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو چاہے جتنا چاہے اللہ اس کو مقام عطا فرماتا ہے یہ اللہ نے ولیوں کی شان رکھی ہے تو حضرت گرامی انہی اولیاء کاملین میں سے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہیں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے جس خاص مقام پر فائز فرمایا ہے اس مقام کی کیفیت آپ کی کشف و محجوب کتاب پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو خطبے میں نے دوسرے
آیت پر سے تلاوت کی، ابھی اس کا مفہوم باقی تھا، وقت کی گنجائش نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم سیکھنے کی، علم کی محافظت کی